ہم کو یاد ہے کہ اس زمانے میں ٹرینوں میں کوئلے کے انجن لگتے تھے، دوپہر میں وہ آتے تھے تو بالکل سیاہ ان کے کپڑے ہوتے تھے کوئلے سے، چہرے پر بہت گرد و غبار کے آثار ہوتے تھے، لیکن فوراً وہ گھر میں پہنچ کر مہمانوں کی خبر لیتے تھے۔ ان کے گھر میں جو چیز بنتی تھی، جو چیز ملتی تھی، جو برتن تھے، سب مہمانوں کے نام کے تھے، اپنے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ایک غیر سودی بینک بنائیں گے، اس کا نام رکھا مسلم فنڈ۔ ظالموں کی مخالفت کرو، ظالم کا ساتھ دینے والا بے ایمان ہے، آخرت میں اس کا منہ کالا ہوگا۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مظلوموں کی مدد۔ مولانا سید اسعد مدنی برصغیر کے ممتاز عالم دین، سیاستدان اور جمعیت علماء ہند کے ایک اہم رہنما تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی دینی، سیاسی اور سماجی خدمات نہایت وسیع اور ہمہ گیر ہیں۔ بنیادی تعارف: نام مولانا سید اسعد مدنی، ولادت 10 جمادی الاول 1917 بمطابق ہندگوتا دایا، دشمینہ، ضلع سہارنپور، برطانوی ہندوستان۔ وفات فروری 2 دیوبند، بھارت۔ نسب آپ کا تعلق ایک معزز سادات خاندان سے تھا۔ آپ کے والد مولانا حسین احمد مدنی خود ایک عظیم مجاہد آزادی اور شیخ الحدیث تھے۔ علمی خدمات: مولانا اسعد مدنی نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی اور اپنے وقت کے جید علماء سے استفادہ کیا۔ آپ نے درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تبلیغ و اصلاح کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آپ کئی سال دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہے۔ سیاسی خدمات: مولانا اسعد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر رہے اور اس پلیٹ فارم سے بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کی بھرپور نمائندگی کی۔ انہوں نے سیکولرزم، مذہبی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ بابری مسجد، اقلیتوں کے حقوق اور مسلمانوں کے تعلیمی و سماجی مسائل پر آپ کی آواز مضبوط اور باوقار رہی۔ تصنیفی خدمات: مولانا اسعد مدنی نے کئی دینی و اصلاحی موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ ان کی تقاریر، خطابات اور مضامین میں علمی گہرائی اور فکری پختگی نمایاں ہے۔ نمایاں خصوصیات: آپائک زاہد و متقی شخصیت ہے، قومی و ملی مسائل پر بے باک موقف رکھتے تھے، دینی امداد سکت حفظہ اور اصلاحیت حریقوں کے داعی تھے۔ مولانا اسعد مدنی کا شمار ان بزرگ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے دینی، تعلیمی اور سیاسی رہنمائی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کا دائرہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں انہیں قدر کنگا حسے دیکھا جاتا تھا۔